امن کا پیام پاکستان، مشرق وسطی میں امن قائم کرنے کا مشن، ساری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر مرکوز۔ ایرانی پارلیمانی اسپیکر محمد باقر کالیباف کی قیادت میں اعلیٰ سطح ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی وفد میں شامل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے پرتپاک استقبال کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق بھی استقبال کرنے والوں میں شامل تھے۔ پاکستانی ثالثی میں ایران امریکہ مذاکرات آج ہوں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد کے لیے محو پرواز۔ اسٹیو وٹکوف، جیریڈ کشنر بھی امریکی وفد میں شامل۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں مذاکرات کے لیے اچھی ٹیم بھجوائی ہے، دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔ ڈیزل 135 روپے اور پیٹرول 12 روپے لیٹر سستا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بڑا ریلیف، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 366 روپے لیٹر مقرر، ڈیزل 385 روپے لیٹر ہو گیا۔ وزیر اعظم نے کہا قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ عوام نے صبر و تحمل اور برداشت کے ساتھ مہنگائی کا بوجھ برداشت کیا۔ جس سبسڈی کا اعلان کیا تھا وہ برقرار رہے گی۔ خلیج میں اب جنگ نہیں، امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج امریکہ اور ایران کی قیادت اسلام آباد میں موجود ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا یہ ملک میری پرخلوص دعوت پر اسلام آباد تشریف لائے۔ یہ پاکستان ہی نہیں، عالم اسلام کے لیے بھی لمحہ فخریہ ہے۔ مستقل اور دیر پا جنگ بندی کا مرحلہ کٹھن ہے، مذاکرات کی کامیابی کے لیے بھرپور کوششیں کریں گے۔ وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بھرپور خراج تحسین، کہا جنرل عاصم منیر نے دن رات محنت کر کے فریقین کو میز پر لانے کے لیے تاریخی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر خزانہ کی ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ دینے کے امور پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے سعودی قیادت کے ساتھ مضبوط برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا۔ سعودی وزیر خزانہ کا پاکستان کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ سفیر امن عالم پاکستان، امریکہ ایران عارضی جنگ بندی کو مستقل کرانے کا مشن۔ پاکستان کی میزبانی میں اسلام آباد میں مذاکراتی میز سج گئی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد کے لیے روانہ۔ اسٹیو وٹکوف، جیریڈ کشنر بھی امریکہ کے نمائندگان۔ باقر کالیباف اور عباس عراقچی ایران کے مذاکرات کار۔ نتائج کے لیے پوری دنیا پر امید، توجہ اور نظریں اسلام آباد پر مرکوز۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی پاکستان کے لیے اڑان۔ جے ڈی وینس نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران نیک نیتی دکھائے، ہم بھی تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے لیے واضح گائیڈ لائنز دی ہیں، یقین ہے مذاکرات مثبت رہیں گے۔ بحری جہازوں میں گولہ بارود بھر رہے ہیں، اگر ایران سے معاہدہ نہیں ہوا تو استعمال کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا بیان۔ امریکی صدر نے اس سے پہلے کہا تھا کہ دنیا کی طاقتور ترین نئی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ یہ دنیا کا طاقتور ترین ریسیٹ ہے، پیش رفت مثبت سمت میں جاری ہے، سفارتی کوششیں جلد نتائج دیں گی۔ ایران آبنائے ہرمز امریکی جہازوں کے لیے کھولنے پر رضامند۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا ہے ہرمز سے امریکی جہاز بھی جا سکتے ہیں، طرز عمل دشمنی پر مبنی نہ ہو، آبنائے ہرمز سے محفوظ سفر یقینی بنائیں گے۔ یہ راستہ ایران اور عمان کے پانیوں پر مشتمل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو برطانوی ہم منصب کا ٹیلی فون۔ کیئر سٹارمر نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کی مؤثر سفارتکاری کو سراہا۔ امن مذاکرات کی میزبانی پر کیئر سٹارمر کی وزیر اعظم کو مبارکباد۔ برطانوی وزیر اعظم کا مذاکراتی عمل کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ چلتے ہو تو اسلام آباد کو چلیے۔ جناح کنونشن سینٹر میں تاریخی مذاکرات کے لیے سٹیج سج گیا۔ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بھی جگہ مختص۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مہمانوں کا خیر مقدم۔ وفود اور صحافیوں کے لیے ویزا فری سفری سہولیات دے دیں۔ شرکاء کو پاکستان آمد پر ویزا جاری کیا جائے گا۔ امیگریشن حکام شرکاء کو ویزا آن ارائیول جاری کریں گے۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کا غیر ملکی وفود کی فول پروف سیکیورٹی کا حکم، کہتے ہیں اسلام آباد میں مذاکرات ہونا پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس، ریڈ زون کو مکمل سیل کرنے کا فیصلہ، وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ پاکستان کی سفارتکاری کے چرچے، پاکستان سوشل میڈیا پر چھا گیا۔ تھینک یو پاکستان عالمی ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ اپسوس کی سوشل میڈیا رپورٹ، دنیا بھر میں پاکستان کی سفارتکاری کو سراہا جا رہا ہے۔ 70% عالمی رائے پاکستان کے حق میں مثبت ہے۔ پاکستان کو ممکنہ عالمی جنگ روکنے کا کریڈٹ دیا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کے منفی بیانات پر تنقید میں بھی اضافہ۔ جنگ نہیں چاہتے لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے، حملوں اور شہداء کا بدلہ لیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا چہلم پر پیغام۔ ایران میں شہید آیت اللہ خامنائی کے چہلم پر ریلیاں، لاکھوں افراد کی شرکت۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی جلوس میں شریک ہوئے۔ دیگر شہداء اور مناب سکول کی بچیوں کے چہلم کی مناسبت سے بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ سے نکلنے کے راستے کی تلاش، نائب صدر جے ڈی وینس کو راستہ تلاش کرنے کی ہدایت۔ برطانوی جریدے ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق جے ڈی وینس ایران جنگ کے مخالف ہیں، وہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں امریکی وفد کا حصہ ہیں۔ پاکستان کی سفارتی سطح پر دنیا بھر میں پذیر آئی، عالمی رہنماؤں کا پاکستانی قیادت کے ساتھ رابطوں کا تانتا بدھ گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے فرانسیسی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، امریکہ ایران جنگ بندی پر پاکستان کی کوششوں کو خراج تحسین، خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے سفارتی کردار کی حمایت کا اعادہ۔ اسحاق ڈار سے ہالینڈ کے وزیر خارجہ کا بھی رابطہ، ڈچ وزیر خارجہ نے جنگ بندی اور مسلسل سفارتی کوششوں پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے دنیا کے پاس کوئی پلان بی نہیں، امن کے لیے پاکستان کے پلان اے پر ہی عمل کرنا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے مستقل امن کے لیے مفصل مذاکرات کو ناگزیر قرار دیا۔ کہا جنگ بندی پر اتفاق کے لیے امریکہ اور ایران کے شکر گزار ہیں، پاکستان سمیت جن ممالک نے کردار ادا کیا لائق تحسین ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جرمن وزیر خارجہ سے گفتگو، عالمی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عراقچی کی ہسپانوی وزیر خارجہ سے بھی گفتگو، ہسپانوی وزیر خارجہ نے کہا مذاکرات میں نیک نیتی سے حصہ لیں، لبنان پر حملے عالمی قانون کے خلاف ہیں۔ ایران میں زندگی معمول پر آنے لگی، آج سے تمام بینک کھولنے کا اعلان۔ ایرانی شہر کاشان میں امریکی اور اسرائیلی حملے میں تباہ ہونے والے تاریخی ریلوے برج کو بحال کر دیا گیا۔ مرمت اور تعمیر نو کے بعد پہلی ٹرین کاشان کے تاریخی یحییٰ آباد پل کے اوپر سے گزری۔ ایران کے سابق وزیر خارجہ کمال خرازی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ امریکہ اور اسرائیل نے 2 اپریل کو کمال خرازی کے گھر پر فضائی حملہ کیا تھا۔ حملے میں کمال خرازی شدید زخمی اور ان کی اہلیہ شہید ہو گئی تھیں۔ برطانوی وزیر اعظم سٹارمر کی امیر قطر سے ملاقات، عالمی و علاقائی صورتحال پر بات چیت۔ سٹارمر کا قطر سے مکمل یکجہتی کا اظہار، دوحہ سے ہی برطانوی وزیر اعظم کا ڈونلڈ ٹرمپ کو فون، آبنائے ہرمز سے متعلق عملی منصوبے پر تبادلہ خیال۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، لبنان سے بات چیت شروع کرنے کا اعلان، بات چیت اگلے ہفتے واشنگٹن میں ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کابینہ کو لبنان کے ساتھ براہ راست مذاکرات شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کیس سماعت اتوار سے دوبارہ ہوگی۔ نیتن یاہو پر کیس 2020 سے زیر التوا ہے، مقدمات جنگ کے باعث روک دیے گئے تھے۔ نیتن یاہو پر رشوت اور فراڈ کے الزامات ہیں۔ مسجد اقصی میں نماز جمعہ کی ادائیگی، نماز جمعہ میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اسرائیل نے 40 روز بعد مسجد اقصی کھولی ہے۔
ایران امریکہ مذاکرات پر سرمایہ کاروں کا محتاط رد عمل، ایشیائی مارکیٹوں میں استحکام، خام تیل کی قیمتوں میں بہتری۔ امریکی خام تیل WTI کی قیمت کم ہو کر $97 فی بیرل پر آ گئی۔ برنٹ خام تیل $95.35 پر ٹریڈ۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس میں 1993 پوائنٹس اضافہ۔ جاپان کا نکئی انڈیکس تقریباً 2%، کورین کیسپی 1.4% بڑھا۔ ہینگ سینگ انڈیکس میں 0.55% اضافہ۔ کفایت شعاری مہم، سندھ میں تمام بازار رات 8 بجے بند کر دیے گئے۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں دکانیں رات 9 بجے تک کھولنے کی اجازت۔ ریسٹورانٹس کو صرف شام 7 سے رات 11:30 بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی۔ سندھ میں شادی ہالز اور بینکویٹس رات 12 بجے تک کھلے رہ سکیں گے۔ تندور، ڈیری شاپس، بیکریز، میڈیکل سٹورز، اسپتال اور پیٹرول پمپس پابندیوں سے مستثنیٰ قرار۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات۔ سندھ میں پارٹی پوزیشن اور مستقبل کے لاہے عمل پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف کی جانب سے گورنر سندھ کو زہرانہ بھی دیا گیا۔ بچوں، خواتین کی ہراسمنٹ، بلیک میلنگ کے خاتمے کے لیے اہم اقدام۔ سوشل میڈیا پر ہراسمنٹ روکنے کے لیے سائبر کرائم یونٹ کی منظوری۔ متاثرہ بچوں، خواتین کی شناخت پوشیدہ رکھی جائے گی۔ پنجاب حکومت کا سزا دینے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ۔ مریم نواز کا سائبر کرائم سے متعلق ڈیٹا کی حفاظت کے لیے سخت اقدامات کا حکم۔ بیساکھی میلے کی تقریبات، بھارت سے سکھ یاتری پاکستان پہنچ گئے۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا نے استقبال کیا۔ کہتے ہیں سکھوں کے لیے پاکستان کھلا ہے۔ امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کی ایپسٹین سے تعلق کی تردید۔ کم سنوں سے جنسی تعلق کے مجرم جیفری ایپسٹین سے تعلق کی باتیں پروپیگنڈا قرار دے کر مسترد کر دیں۔ کہتی ہیں ایپسٹین کے ساتھ ان کی جعلی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئیں۔ ایپسٹین کی وجہ سے زیادتی کا شکار متاثرین کے لیے کانگریس میں کھلی سماعت کا مطالبہ۔